بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسجد کے کام اور دیگر لوگوں کے کام میں فرق۔ امام مسجد نے اپنے گھر بجلی کا کوئی سامان خراب ہوا تو الیکٹریشین کو بلوا کر وہ مسئلہ حل کروایا۔ الیکٹریشین نے 10 منٹ میں کام کر کے 500 روپے لیے۔ امام مسجد نے پیسے بھی دیے اور شکریہ بھی ادا کیا۔ اسی الیکٹریشین نے گھر میں قرآن پاک پڑھوایا۔ امام مسجد نے 3 گھنٹے اس کے گھر پڑھا لیکن کوئی پیسے نہ دیے اور یہ کہہ کر روانہ کیا کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 10 منٹ کے حساب سے 500 الیکٹریشین لے تو امام مسجد کو بھی 3 گھنٹے کے حساب سے 9000 دیے جائیں، لیکن نہیں، کیونکہ پیسے امام لے ہی نہیں سکتا، وہ لے گا تو دین بیچنے والا۔ امام مسجد ذاتی کوئی بھی کام کروا لے، پلمبر، بڑھئی، الیکٹریشین، مستری، مزدور، درزی، حجام، ہر دنیا دار امام سے پیسے لے لیتا ہے، جبکہ امام سب کے گھر میں جا کر دعا بھی کرے، ختم بھی پڑھے، دن ہو رات ہو، جنازہ بھی پڑھائے، 24 گھنٹے موجود رہے، اذان، امامت، مسجد میں بچوں کو بھی پڑھائے، سب کی باتیں بھی سنے اور پھر بھی دین بیچنے والا، دین کا غدار۔ خدارا مساجد بنانے سے زیادہ ان کی آباد کاری پر توجہ دیں۔ مسجد میں اے سی نہ بھی ہوا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اچھا صحیح العقیدہ امام نہ ہوا، نماز کون پڑھائے گا؟ لہٰذا جہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے لاکھوں لگا کر ختم میں روٹی کھلاتے ہو جس کی ضرورت بھی نہیں، فرض واجب بھی نہیں، وہاں امام کو بھی چند ہزار دے دو، صرف چند رٹے ہوئے فرضی جملوں سے ٹرکانا چھوڑو۔ یاد رہے، اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو امام مسجد کو پیسے لینے پر دین بیچنے والا کہتے ہیں، ورنہ ہمارے معاشرے میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو اپنے ائمہ کا حد درجہ احترام اور ادب کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کو سلامت رکھے اور غلط خیالات والوں کو راہ ہدایت عطا کرے، آمین۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایسی پوسٹیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ امام یہ کام کر لے، وہ کام کر لے، کاروبار کرے، تجارت کرے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جو کام اس نے ساری زندگی لگا کر سیکھا اس کو آگے نہ سکھائے، کیونکہ وہ سکھائے گا تو پیسے لے گا، اور پیسے دے کر تو ہم دین نہیں سیکھ سکتے، دین تو ہم سستے میں لینا چاہتے ہیں۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن اتنا ہی کہوں گا، دوغلا معیار چھوڑو اور انصاف کے ساتھ ائمہ کرام کو ان کا حق دو۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔